بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَنبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَى أُمُورٍ اجماع منقول کی بحث کا اختتام یہاں پر ہے۔ 3 تنبیہات ملا اخوند رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی تنبیہ اس بارے میں ہے کہ ہم نے گزارش کی تھی کہ اجماع کی حجیت مربوط ہے اس سے، چونکہ یہ اجماع کاشف قول معصوم ہوتا ہے، اور اگر رائے معصوم نہ ہو تو اس اجماع من حیث الاجماع کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ اس میں قول معصوم شامل ہے یا نہیں ہے؟ مختلف نظریات تھے، ہم نے وہاں نام رکھے تھے۔ ایک تھا اجماع دخولی کہ معصوم علیہ السلام ان مجمعین میں خود شامل ہوتے ہیں، اگرچہ شخصاً علم نہیں ہوتا کہ یہ امام ہیں لیکن شامل ہوتے ہیں۔ ایک کا نام ہم رکھا تھا اجماع لطفی کہ قاعدہ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ امام اس میں شامل ہوں، ملازمہ عقلیہ۔ ایک کا نام ہم نے رکھا تھا کہ بےایمانہ کہ وہ قول معصوم کی شمولیت کا حدث ہو، اجتماع حدثی لیکن بے ملازمت عادیہ، کہ ایک شخص اٹھے اس وقت کے یا تمام ازمان کے تمام فقہا کے فتاوی کو جمع کرے، جب سب کا ایک ہی فتویٰ ہوگا تو یہ ملازم عادی ہے کہ رائے معصوم بھی یہی ہوگی۔ ایک یہ تھا کہ نہیں، رائے معصوم کا حدث ہو بے ملازمت اتفاقیہ، کہ ایک فقیہ ہے 100 50 40 جو بھی ہیں چند کو جمع کرتا ہے، اور اس سے اس کو حدث ہوتا ہے کہ چونکہ یہ ایسے لوگ ہیں، اتفاق ہے جن کا اس مسئلے پر، یہ ملازم اتفاقی ہے، یعنی عادی نے اتفاقاً یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس میں رائے معصوم بھی انہی کے ساتھ ہوگی، لیکن یہ اتفاقاً عادی طور پر وہ عادی نہیں ہے۔ اور ایک ہم نے نام رکھا تھا اجماع تشرفی کہ ایک شخص خود امام علیہ السلام سے ایک بات پوچھتا ہے اور اس فتویٰ کو نقل کرتا ہے، اس حکم کو نقل کرتا ہے، لیکن نقل کرتے ہوئے وہ براہ راست امام کی طرف نسبت نہیں دیتا کسی مصلحت کی بنیاد پر، بلکہ اس پر دعوی اجماع کرتا ہے۔ 5 ہو گئے۔ اس تنبیہ اول میں ملا اخوند رحمہ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں، جہاں تک مسئلہ ہے اجتماع دخولی کی حجیت کا، جہاں تک مسئلہ ہے اجماع تشرفی کی حجیت کا، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، آمنا و صدقنا، لیکن مسئلہ ہے کہ یہ کنفرم کیسے ہو کہ یہ تشرفی ہے، یعنی اس ناقل اجماع نے براہ راست امام سے یہ لیا ہے، ہمیں اس کی شکر ہمیں شک ہے۔ ہاکذا اجماع دخولی، وہاں پر بھی مسئلہ ہے، کیسے کہ یہ کیسے یقین ہو کہ ان مجمعین میں امام شامل ہیں، یہ کہاں سے پتہ چلے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح ملازمہ عادیہ کہ ایک شخص اٹھے اپنے وقت کے یا تمام ازمان کے تمام فقہا کے فتاوی کو جمع کرے اور وہ سارے ایک مسئلہ پر متفق ہوں،
تو ملازم عادی ہے کہ رائے معصوم بھی یہی ہوگی، لیکن اس میں بھی بات ہے کہ ایسا کوئی شخص سامنے تو آئے، کوئی ایسا ہے کہ جس نے تمام ازمان کے تمام فقہا کے یا کم از کم اپنے عصر کے بھی تمام کے جمع کیے ہوں، ایسا کرنا مشکل ہے۔ تو جب مشکل ہے تو یہاں بھی بات نہیں بنے گی، ان کے شعور ہی محرز نہیں ہے تو خبر بات کی بات ہے حجت عدم حجت کا۔ باقی رہ کے دو، بعض حضرات نے کہا کہ اگر اتفاق علماء ہے، قاعدہ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ رائے معصوم شامل ہو۔ لطف کیا ہے؟ یہ ساری باتیں آپ کی پڑھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، انسانوں کو رہنمائی فرمائے ہر اس کام کی جو مقرب الی الطاعت اور مبعد عن المعصیت ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اگر سارے فقہا ایک بات پر جمع ہو رہے ہیں اور فرض کرو کہ وہ غلط ہیں، تو قاعدہ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں کوئی ایک بندہ ایسا کرے جو مخالفت کرے، تاکہ ان کا اتفاق نہ رہے اور وہ اجماع معیار حجیت پر نہ آئے۔ یہ قاعدہ لطف کا ہے، لیکن کسی مخالف کا سامنے نہ آنا، تمام کا متفق ہو جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ رائے معصوم بھی یہی ہے، یہی قاعدہ لطف کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، مانتے ہیں۔ ملا خند رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، جہاں تک مسئلہ ہے قاعدہ لطف کا کہ اللہ تبارک و تعالی پر لطف واجب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے لطف، یعنی اپنے بندوں کو بتائے کہ کرنا کیا ہے اور رکنا کس سے ہے، اوامر کی ہدایت، نواہی کی ہدایت، جس انداز میں بھی اس نے کرنی ہے یا جو بھی ہے، کتب کے ذریعے کرے، پیغمبر بھیج کے کرے، نظریہ سلسلہ امامت ذریعے کرے، جو بھی کرے، یہ لطف واجب ہے۔ لیکن ہمارے محل بحث میں جو بحث ہو رہی ہے اجماع کی، کہ اگر تمام علماء ایک بات پر متفق ہیں تو قاعدہ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایک کو مخالف بنا کے ظاہر کرے تاکہ اتفاق نہ رہے، نہ یہ اصلاً موارد لطف میں سے ہی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ بھئی آپ کہتے ہیں لطف کیا ہے؟ جو مقرب الی الطاعت ہو۔ اگر 125 بندے ایک بات پر متفق ہیں اور آپ کہتے ہیں قاعدہ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بندہ مخالفت کرے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے مخالفت کا اظہار کروائے، وہ ہو جائے گا 126واں۔ تو 126واں یعنی ایک بندے کو ارشاد ہو رہا ہے کہ تو مخالفت کر، تو لطف کا تقاضا اولویت اس میں ہے کہ 125 کو ٹھیک کیا جائے کہ وہ غلط پر نہ جائیں، نہ کہ ایک کو کہا جائے کہ تو ٹھیک پر جا۔ ایک نمبر 2، بھئی قاعدہ لطف کیا ہے؟ لطف کا مطلب ہے اوامر و نواہی الہیہ کا لوگوں تک پہنچنا۔ کیسے پہنچے؟ کتب کے ذریعے، کتب آسمانی آ گئے، انبیاء اور رسل کے ذریعے وہ آ گئے، سلسلہ امامت کے ذریعے وہ بھی آ گئے، بطور کلی احکام اللہ کی طرف سے بندوں تک پہنچ چکے ہیں، بندوں تک پہنچ چکے ہیں۔ اب اگر وہ ہم ایک دوسرے تک پہنچانے میں ہماری کوئی کوتاہی ہے یا ہماری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارا امام ہم سے غائب ہے، یہ تو قاعدہ لطف کے کوئی خلاف نہیں ہے، لہذا ہمارا محل بحث سرے سے اس قاعدہ لطف کے موارد میں آتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا، ملازمہ اتفاقیہ۔ ایک ناقل اجماع دیکھتا ہے
کہ جناب 15 20 30 لوگوں نے ایک مسئلے پر اتفاق کر لیا، اس کو تو حدث حاصل ہو گیا کہ یقیناً اس میں رائے امام شامل ہے، لیکن وہ حادثاتی طور پر اتفاقی ہے، اور اتفاقاً اگر کوئی چیز کسی کو حاصل ہو جائے وہ تو کسی اور کے لیے حجت نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ جو اجماع منقول کی ہم نے 5 قسمیں بنائی ہیں، اجماع دخولی وہ بھی مشکل ہے، کیسے زمانہ غیبت میں ہم اس بات کو کنفرم کریں کہ امام ان مجمعین میں شامل ہے۔ اجماع لطفی یہ اس لطف کا مورد ہی نہیں ہے۔ اجماع حدثی بے ملازمت عادیہ پریکٹیکل ممکن نہیں ہے۔ اجماع تشرفی کنفرم نہیں ہے، کیسے کہیں کہ اس نے واقعہ امام سے براہ راست پوچھا ہوگا۔ اجماع حدثی بے ملازمت اتفاقیہ، جو اتفاقیہ ہوتا ہے وہ تو ویسے دیگر حجت نہیں، وہ تو اتفاق ہے، بس اچانک بائی چانس کبھی ہو گیا یا نہ ہوا، اس کی ویسے اہمیت نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس تنبیہ اول میں نتیجہ کیا ہوا کہ ملا خند رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اجماع کی 5 قسمیں کسی کی صغرا میں مشکل ہے، کسی کی کبرا یعنی اس کی حجیت میں مشکل ہے، لہذا یہ کشف قول معصوم کے لیے سبب تام نہیں بن سکتے۔ ہاں مگر یہ کہ منقول الیہ کچھ ادھر سے لے، باقی اپنی خود تحقیق کرے، اور پھر اس تحقیق کو ان منقولات کے ساتھ ملا کر پھر یہ بن جائے گا بمنزل اجماع محصل کے، اور پھر اگر اس کا معیار اتنا ہو کہ وہ کاشف قول معصوم بن سکے تو وہ اس کے لیے حجت بن جائے گا۔ یہ تھی پہلی تنبیہ، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، دوسرا پھر گزارش کرتا ہوں۔ وَيَنبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَىٰ أُمُورٍ، الاول پہلی تنبیہ اس بارے میں ہے۔ اب یاد رکھنا کہ اس تنبیہ کا موضوع کیا ہے کہ یہ جو ہم نے اجماعات کی 5 قسمیں بنائی تھیں، ان 5 اقسام میں سے کون سی والی حجت ہے، کون سی حجت نہیں ہے۔ نتیجہ نکالیں گے کہ کوئی بھی حجت نہیں، کیوں؟ کسی کے صغرا میں مشکل ہے، کسی کی کبرا میں مشکل ہے۔ ملا خود ایک ایک کر کے بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں قد مر ان مبنى دعوى الاجماع غالبا، عام طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو حضرات دعوی اجماع کرتے ہیں کہ ھذا الحکم اجماعی یا علی ھذا الحکم اجماع ہو اعتقاد الملازمت عقلا، وہ اس ملازمہ عقلیہ کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ وہ ملازمہ عقلیہ کیا ہے؟ لقاعدۃ اللطف، یہ کہ وہ اجماع لطفی کے قائل ہیں، اس بنیاد پر دعوی اجماع کرتے ہیں، چونکہ وہ قاعدہ لطف کے تحت اتفاق العلماء اور رائے معصوم کے درمیان ملازمہ عقلیہ کے قائل ہوتے ہیں بوجہ قاعدہ لطف۔ ہی باطلۃ، فرماتے ہیں ہمارے نزدیک ہمارے محل بحث میں یہ نظریہ باطل ہے، اصلا یہ موارد لطف میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک، گزارش میں نے کر دی۔ نمبر 2، او اتفاقاً، یا حضرات دعوی اجماع کرتے ہیں، کیسے؟ وہ ملازمہ اتفاقیہ کی بنیاد پر بحدث رائہ علیہ السلام من فتویٰ جماعت، وہ کہتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے یہ فتویٰ دے دیا اور یہ سارے اس سے متفق ہیں، لہذا ان کے اتفاق اور رائے امام کے درمیان ملازمہ عادیہ نہیں اتفاقیہ پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اتفاق کیا؟ 20 لوگوں نے کہا ہے تو اتفاق ان سمجھتے ہیں کہ ملازمہ اتفاق کیا ہے کہ امام کی رائے بھی اس کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں ہی غالباً غیر مسلمہ، یہ بھی ملازمہ اتفاقیہ یہ بھی عام طور مسلمات میں سے نہیں ہے، چونکہ اتفاق کا مطلب ہوتا ہے یعنی حادثاتی طور پر کبھی کبھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ اس کو حدث ہو رہا ہو کہ ان 20 کے اتفاق سے
اس کو حدث ہوتا ہو کہ رائے امام بھی اس میں شامل ہوگی، لیکن دوسرے بندے کے لیے تو یہ ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ اس کا اپنا حدث ہے نا، تو اس کا جو حدث ہے وہ تو کسی اور کے لیے حجت نہیں ہے. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، یہ اتفاق ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ دو ہو گئے. آگے وَأَمَّا كَوْنُ الْمَبْنَى عَلَى الْعِلْمِ بِدُخُولِ الْإِمَامِ بِشَخْصِهِ فِي الْجَمَاعَةِ، اور وہ لوگ جو اجماع دخولی کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ اس اتفاق میں امام علیہ السلام خود بھی شامل ہوتے ہیں. آویل علم برائیہ للاطلاع بما یلازم عادۃ من الفتاوی، یا جو لوگ ملازمہ عادیہ کے قائل ہیں کہ اتفاق فقہا اور رائے امام کے درمیان اتفاق میں ملازمہ عادیہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ملازمہ عادی کیا؟ میں نے جیسے گزارش کی ہے کہ ایک شخص نے تمام ازمان کے تمام فقہا کے فتاوی جمع کیے ہوں اور سب ایک حکم پر متفق ہوں، تو وہ کہتے ہیں یہ ملازم عادی ہے کہ رائے امام بھی اس میں شامل ہوگی. فرماتے ہیں فَقَلِيلٌ جِدًّا فِي الْإِجْمَاعَاتِ الْمُتَدَاوِلَةِ فِي أَلْسُنَةِ الْأَصْحَابِ. یہ جو بزرگان دعویٰ ہائے اجماع کرتے ہیں، اس میں اجماع دخولی والے یا ملازمہ عادی والے بہت ہی کم ہیں. کیوں؟ فرماتے ہیں بڑی آسان سی بات ہے، کما لا یخفیٰ، کہ کون ایسا شخص ہے پریکٹیکل کہ جو تمام ازمان کے تمام فقہا کے فتاوے کو دیکھ لے. بل لا یکاد یتفق العلم، حتیٰ کہ جو اجماع دخولی والے ہیں وہاں بھی ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں علم نہیں ہو سکتا اس بات کا کہ امام علیہ السلام زمانہ غیبت میں بھی ان اتفاق کرنے والوں میں داخل ہیں. زمانہ غیبت ہے، لیکن ادھر علماء کا اتفاق ہے، اور وہ بھی ان متفق مجمعین میں خود موجود تھے. فرماتے نا ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. امکان اور بات ہے، لیکن پریکٹیکل مرحلہ وقوع میں نہ، ایسا نہیں ہے کہ ہم زمانہ غیبت میں اس کو مان لیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہو گیا 4. آگے فرماتے ہیں وَإِنِ احْتَمَلَ تَشَرُّفَ بَعْضِ الْأَحَدِ بِخِدْمَتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ أَحْيَانًا، جہاں تک ہے اجماع تشرف کی بات کہ ممکن ہے فقہا میں سے کوئی ایک بندہ اپنے تقوی اور پرہیزگاری کی اس منزل پر پہنچ گیا ہو کہ وہ براہ راست امام علیہ السلام سے سوال کر سکتا ہو. بالکل حجت ہے، لیکن ہمیں کیا پتا کہ اس مدعی اجماع نے اجماع تشرفی کی بات کی ہے. کیا اس نے تو کہا ہے کہ اس حکم پر اجماع ہے، آگے یہ تو نہیں کہا امام نے خود بیان فرمایا یا نہ. تو پس جو یعنی حجت ہو سکتے ہیں ان کا واقع ہونا مشکل ہے، اور جو واقع ہو سکتے ہیں ان کا حجت ہونا ممکن نہیں، یا وہ حجت نہیں. ٹھیک ہو گیا. پس نتیجہ جہاں بات مکمل ہوگی، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اجماع منقول اپنی 5 قسموں سمیت سبب تام لکشف قول الامام علیہ السلام نہیں ہو سکتا. تو بس جب کاشف قول معصوم نہ ہوئے پھر یہ اجماع منقول من حیث الاجماع حجت بھی نہ ہوا. خوب، پھر کیا کریں؟ اس کو کچھ تھوڑا بہت اہمیت دیں یا اس کو چھوڑ دیں؟ نہیں فرماتے ہیں فلا یکاد یجدی نقل الاجماع الا من باب نقل السبب. یہ اجماع منقول اگرچہ رائے معصوم کو یعنی مسبب کو نقل کرنے میں تو زیادہ فائدہ نہیں ہے، لیکن البتہ من باب نقل سبب کچھ مفید ہے.
کیا کہ ادھر سے اس نے اتنے لوگوں کے اتفاق کو نقل کیا بالمقدار الذی احرم من لفظہ یخرج من لفظہ، کہ جو اس نے نقل اجماع کیا ہم اس ناقل کے الفاظ کو بھی دیکھیں گے، وہ یاد ہے نا پیچھے الاخری ان کو دیں گے، بمقتنفا بہ من حال، اور اس کے ساتھ پھر قرائن حالیہ اور قرائن مقالیہ کو بھی دیکھیں گے۔ تو جب اس کو اور اس کو ملائیں گے یعمل معہ معاملۃ المحصل، پھر یہ منقول منقول رہے گا، بلکہ یہ بمنزل اجماع محصل کے ہو جائے گا، اور اپنا یہ قرائن حالیہ و مقالیہ ملا کر یا باقی امارات ان کو ملا کر یا قرائن حالیہ سے اگر تو وہ سبب تام ہو گیا کشف قول معصوم کے لیے فابہا، نہ ہوا تو پھر ہم اس کے ساتھ دیگر طرق غیر علمیہ، ہمارا غیر علمیہ اور شہرت خبر ضعیف فلاں وہ ملا کے پھر دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس تنبیہ کا نتیجہ آدھی سطر ہے کہ شیخ اخوند کے نزدیک اجماع ملکول اپنی پانچوں قسموں سمیت سبب تام لکشف قول المعصوم نہیں ہے۔ پس جب نہیں ہے تو اجماع کی حجیت تو تھی اس بنیاد پر کہ وہ قول معصوم پر مشتمل ہوتا ہے، اور جب یہ نہ ہوا تو وہ حجت نہ ہوا۔ ہاں جز اس سبب قرار دے سکتے ہیں، اس کے ساتھ پھر اور چیزیں ملانی ہوں گی، وہ دیگر امارات غیر علمیہ یا دیگر خود تحقیق کر دیگر فقہا کو یا دیگر اجماعات منقولہ کو، وہ ایک علیحدہ شے ہے۔ الثانی، دوسری تنبیہ اس بارے میں ہے کہ اگر دو اجماع منقول آپس میں تعارض کر جائیں، ایک نے کہا اجماع قائم ہے زمانہ غیبت میں صلاۃ جمعہ کے وجوب عینی پر، دوسرے نے کہا اجماع قائم ہے زمانہ غیبت میں اقامہ صلاۃ جمعہ کی حرمت پر۔ اس نے بھی دعویٰ اجماع کیا، اس نے بھی دعویٰ اجماع کیا، اس نے بھی کہا اجماع کا دعویٰ کیا وجوب پر، دوسرے نے حرمت پر۔ یہ ہو گیا کہ دو اجماع منقول آپس میں متعارض ہو گئے۔ فرماتے ہیں یہ جو تعارض ہے، ایک نقطے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اجماع سبب ہوتا ہے، رائے معصوم مسبب ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو تعارض ہے، ملا خوند ایک نقطہ بیان فرما رہے ہیں تنبیہ ثانی میں کہ اس طرح متوجہ رہیں کہ یہ تعارض اسباب میں نہیں، در حقیقت یہ تعارض مسبب میں ہے۔ کیسے؟ کہ یا رائے امام وجوب جمعہ پر ہوگی یا رائے امام حرمت پر ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وجوب والوں میں بھی رائے امام شامل ہو اور حرمت والوں میں بھی شامل ہو۔ سبب میں تعارض نہیں، کیوں؟ اس شخص نے جو دعویٰ اجماع کیا ممکن ہے اس نے اس صدی کے علماء کے اتفاق سے حاصل کیا ہو اجماع اور رائے معصوم، اور دوسرے نے دوسری کسی اور صدی کے علماء کے اتفاق سے حدث لیا ہو، دونوں سچے ہوں۔ وہ بھی سچا کہ اس نے جب تک کہ فقہا کو دیکھا وہ متفق تھے جمعہ پر، اس نے جب تک کہ فقہا کو دیکھا یہ متفق تھے حرمت پر، دونوں سچے ہیں، کوئی تعارض نہیں ہے۔ لیکن اصل تعارض سبب کے ناقل میں نہیں ہے، جو آپ کو ظاہر نظر آ رہا ہے کہ جناب اس نے بھی دعویٰ اجماع کیا کہ واجب ہے، اس نے دعویٰ کیا کہ حرام ہے۔ اصل تعارض در حقیقت مسبب میں ہے۔ کیسے؟ مسبب میں بایمانہ، چونکہ ہمیں یقین ہے کہ رائے امام یا وجوب والوں کے ساتھ ہے یا حرمت والوں کے ساتھ ہے، دونوں کے ساتھ تو نہیں ہوتی۔ تو اب جب دو ہو گئے اور تعارض ہو گیا مسبب میں،
اب کس کو کس پر ترجیح دیں کہ ہم کہیں کہ ان کے ساتھ تو رائے معصوم ہے اور ان کے ساتھ نہیں ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آیا ہم ترجیح دے بھی سکتے ہیں یا ترجیح نہیں دے سکتے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا غور کرو۔ الثانی، دوسری تنبیہ کہ دو اجماع منقول جب آپس میں تعارض کر جائیں، اعلی ظاہر فرماتے ہیں انہ لا یخفی ان الاجماعات المنقولہ، کہ یہ اجماع منقول اذا تعارض اثنان منہا، کہ دو اجماع منقول کا آپس میں تعارض ہو گیا، اس نے کہا کہ زمانہ غیبت میں وجوب جمعہ پر اجماع قائم ہے، دوسرے نے کہا حرمت جمعہ پر زمانہ غیبت میں اجماع قائم ہے اور اکثر، پس فلا یکون التعارض الا بحسب المسبب، تو یہ تعارض در حقیقت مسبب کا تعارض ہے، مسبب یعنی رائے معصوم کا تعارض ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب۔ وَأَمَّا بِحَسْبِ السَّبَبِ، جناب اس نے اجماع کا، اس نے اجماع کا، اجماع کا اجماع سے تعارض، فرماتے ہیں نا، اتفاق سبب ہے، رائے معصوم مسبب ہے، در حقیقت تعارض مسبب میں ہے، سبب میں نہیں۔ فلا تعارض فی البین، اس لیے کہ اجماع کے نقل میں تعارض نہیں ہے، کیوں؟ لاحتمال صدق الکل، اس لیے کہ جس نے کہا ہے وجوب پر اجماع ہے ممکن ہے وہ بھی سچا ہو، جس نے کہا حرمت پر، کیوں؟ میں نے گزارش کر دی اس لیے کہ اس نے اس صدی کے تمام فقہا کو اتفاق دیکھ کر دعوی اجماع کیا ہے، اس نے کسی اور صدی کے فقہا کو دیکھ پر دعوی اجماع کیا ہے، دونوں سچے ہیں، دونوں کے صدق امکان ہے، تو لہذا سبب کے لحاظ سے تعارض نہیں، در حقیقت مسبب کے لحاظ سے تعارض ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب۔ لیکن نقل الفتاوی علی الاجمال، لیکن اس صاحب نے وہ جو اس نے کہا اجماع کی بات کی ہے، یعنی جو فتاوی کو نقل کیا گیا ہے جو کہ اتفاق ہے، جو کہ سبب ہے اجمالی طور پر بلفظ الاجماع کے، حینئذ، اب ذرا غور کرنا، لیکن نقل الفتاوی علی الاجمال بلفظ الاجماع حینئذ، اس نے فتاوی کو نقل کیا اجمالی طور پر لفظ اجماع کے ساتھ، لیکن ادھر دو اجماع منقول میں آگی تنافی، کہ تعارض آ گیا، لا یصلح ان یکون سببا، اب اس نے دعوی اجماع کیا لیکن جو مقابل میں دعوی اجماع آ گیا، پس نہ یہ سبب تام بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ نقل اجماع، ولا جزء السبب، اور حتیٰ کہ یہ جزء اس سبب کا بھی وہ صلاحیت نہیں رکھتا، کیوں؟ لثبوت الخلاف فیہا، چونکہ پتہ چل گیا کہ اس میں اختلاف موجود ہے۔ آپ نے پیچھے خود کہا تھا کہ اجماع کیا ہوتا ہے؟ اجماع یہ ہے کہ سارے متفق اور کوئی مخالف نہ ہو، یہاں تو مخالف واضح ہیں، جب مخالف واضح ہیں تو اس کا مطلب یہ اجماع نہ سبب تام ہے نہ جزء سبب ہے۔ ٹھیک؟ ہاں، الا اذا کان فی احد المتعارضین خصوصیہ، ہاں یہ اور بات ہے، یہ بھی اجماع منقول ہے، یہ بھی اجماع منقول ہے، لیکن ایک اجماع میں کوئی ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے، کوئی ایسی مزیت پائی جاتی ہے کہ موجبۃ لقطع المنقول الیہ برائیہ علیہ السلام، کہ منقول الہ کے لیے موجب قطع ہو جاتا ہے کہ لو اطلع علیہا، کہ اگر یہ منقول الہ اس خصوصیت پر خود مطلع ہوتا تو بھی اس کو رائے معصوم کی قطع تھی، اب یہ خصوصیت اس اجماع میں موجود ہے، لہذا اگر اس کو اطلاع ہو جاتی تو یہ منقول الہ کے لیے موجب قطع ہے، تو جب موجب قطع ہو
قط کی حجیت ذاتی ہے، جب ذاتی ہے تو پھر جس اجماع میں ایسی خصوصیت ہوگی وہ اس قط کی بنیاد پر اس کے لیے حجت ہوگا۔ فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَكُنْ مَعَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْفَتَاوَى عَلَى اخْتِلَافِهَا مُفَصَّلًا بِبَعِيدٍ، یہ ببعید ہو، ان لم یکن مع الاطلاع ببعید، کہ اگر یہ خود ان فتاوی کے اختلاف کے باوجود اگر اس کو ان کی اطلاع تفصیلی ہوتی، پتہ ہوتا فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، ایسا ہے، اور پھر اس سے اس کو وہ خصوصیت حاصل جاتی کہ جناب ان میں تو وہ شامل ہیں، لہذا اس کی بنیاد پر قطع حاصل ہو گئی، پھر تو بعید نہیں ہے کہ ایسا ہو اور اس کو خصوصیت حاصل ہو جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو تب تھا نا کہ اگر تفصیلاً اس کو معلوم ہوتا، الا انہ مع عدم الاطلاع علیہا کذالک، اس لیے کہ اس کو تو ان فتاوی کے اختلاف کا علم تفصیلی نہیں، بلکہ اس کے پاس فقط ایک اجمال ہے، ناقل نے کہا اس پر اجماع ہے، اب وہ کس کس کا فتویٰ ہے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، الا انہ، مگر یہ ایک ایسی خصوصیات جس سے اس منقول الیہ کو اس رائے معصوم کا قطع حاصل جائے، مع عدم الاطلاع علیہا، جبکہ اس کو تو فتاوی کا پتہ ہی نہیں ہے اس اختلاف کے باوجود، الا مجملا، مگر کہ اجماعی ہے، بعید، یعنی ایسی اطلاع کہ جو مجمل ہے، تفصیلی نہیں ہے، ایسی اطلاع حاصل کرنا او کسی خصوصیت پر جو موجب قطع رائے معصوموں کو، وہ بھی یہی ہے بعید، یہ ہے بعید ہے۔ پھر فرماتے ہیں ففہم کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے اس پر بہت ساری باتیں کی ہیں، فرماتے ہیں ممکن ہے ففہم اشارہ ہو کہ ممکن ہے بسا اوقات انسان کو خصوصیت مل سکتی ہے خود ناقل اجماع سے، کہ بندے کو پتا ہو کہ اگر فلاں ناقل ہے وہ تو جگہ جگہ دعوی اجماع کر دیتا ہے، جہاں بھی 2-3 فقی ایک مسئلے پر متفق ہوں دعوی اجماع ہے، لیکن جو فلاں فقی ہے نا وہ دعوی اجماع اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ وہ اتفاق الکل کو دیکھ نہ لے، تو بس اوقات اس سے بھی اس کو خصوصیت حاصل ہو سکتی ہے کہ جس کو قطع حاصل ہو جائے کہ رائے معصوم کی شمولیت کی۔ تیسری اور آخری تنبیہ آجان اس بارے میں ہے، بالکل آسان سی۔ ہم نے کہا کہ جو حضرات اجماع منقول کی حجیت کے قائل ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب ادلہ حجیت خبر واحد اس کی حجیت کو بھی شامل ہے۔ فرماتے ہیں اگر خبر واحد منقول بالتواتر ہو تو وہ حجت ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، پس اجماع منقول بھی اگر منقول بالتواتر ہوگا تو یہ بھی اسی طرح ہے، پھر یہ بھی حجت ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس تواتر سے آیا منقول الہ بھی مطمئن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بالکل آسان سی بات، یعنی ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ فلاں بارے میں 25 بندے کہہ دیں تو بس یہ تواتر ہے، لیکن دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں، جب تک 50 نہ ہوں تب تک تواتر نہیں بنتا۔ اب اگر ناقل اجماع نے بات کی کہ یہ اجماع نقل کیا تواتر سے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اتنے بندے کہہ دیں تواتر ثابت ہوتا ہے، اور منقول الہ بھی اسی کے ساتھ متفق ہے کہ ہاں اتنے بندوں کے نقل سے تواتر بنتا ہے، پھر تو بات ٹھیک ہو گئی، وہی خبر منقول بھی تواتر والی بات آئے گی۔ لیکن اگر منقول الہ اس کے ساتھ اس بات میں متفق نہیں ہے تو پھر کچھ وہ لے گا اور پھر باقی خود حاصل کرے گا تاکہ تواتر کی حد تک پہنچ جائے۔ فرماتے ہیں ینقادح الثالث، تیسری تنبیہ، ینقادح مما ذکرنا فی نقل الاجماع حال نقل التواتر۔ فرماتے ہیں اجماع منقول میں ہم نے جو بات کی ہے اب اس میں بات کلیئر ہو گئی کہ اگر تواتر کو ناقل ہوتا ہے تو اس کا حکم بھی وہی ہے، کیسے کہ انہ من حیث المسبب
لا بدہ مسبب کیا تھا؟ مسبب وہی تھا کہ جو نقل معصوم تھا یا جو بھی اس نے کہا مخبر بے تھا، اس نے کہا کہ جناب فلاں چیز بالتواتر ہے، تو لا بد فی اعتبار ہی اس کے معتبر ہونے میں، اس کے حجت ہونے میں ضروری ہے من کون الاخبار بہ کہ یہ اخبار بسبب اخباراً علی الاجمال جو کہ وہ اجمالاً خبر دی جا رہی، تفصیل تو نہیں ہے، بے مقدار اس لحاظ یہ مخبر بہ کی خبر بطور اجمال بھی اس لیول کی خبر ہو یوجب قطع المنقول الیہ جو منقول الیہ کے لیے بھی موجب قطع ہو بما اخبر بہ جس کی اس نے اس کو خبر دی ہے، لو عالم بہ کہ اگر یہ اس کو جانتا ہوتا۔ مراد کیا ہے؟ اب تھوڑا سا آسان کہ اس نے جو تواتر کو ناقل کیا ہے، فرماتے ہیں تواتر کو نقل کرنا اس کے لیے تو تواتر ہے، لیکن اس کو تو اس نے کہا ہے تواتر، کوئی تفصیل تو ہے نہیں، اجمالاً بیان کیا ہے، تو اب فرماتے ہیں ایسا ہو کہ جو منقول الیہ کے لیے بھی موجب قطع ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ اس نے 25 لوگوں سے نقل کیا اور کہا کہ یہ تواتر ہے، اگر منقول الیہ بھی 25 لوگوں کے نقل کو تواتر کہتا ہے تو یہ اس کے لیے بھی تواتر ہوگا، اس کے لیے بھی معتبر ہوگا، اس کے لیے بھی حجت ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو ہو گیا من حیث المسبب۔ ومن حیث السبب اور سبب کے لحاظ سے یثبت بہ کل مقدار کان اخبارہ بالتواتر دالن علیہ کما اخبر بہ علی التفصیل۔ سبب کے لحاظ سے فرماتے ہیں جتنی مقدار اس نے اطلاع دی ہے، یعنی اس کا اخبار بالتواتر، اور جو اس نے جو خبر دیا ہے کہ یہ تواتر ہے، یہ تواتر اسی مقدار پر اس کی خبر تواتر پر داد کرے گی کہ اگر اس کو خود اس کا پتہ ہوتا بالتفصیل تو یہ بھی اس کو تواتر مانتا۔ کیوں؟ فربما لا یکون الا دون حد التواتر، اس لیے کہ بسا اوقات وہ تو 25 بندوں کی بات کو تواتر کہتا ہے لیکن اس کے نزدیک وہ حد تواتر سے کم ہے، پس اگر حد تواتر سے کم ہوگی فلا بد فی معاملتہ معہ معاملتہ، تو پھر اس تواتر کو بھی وہ معاملہ منقول والا معاملہ کرے گا۔ کیا مطلب؟ بالکل آسان، مقصد کیا ہے؟ پھر اس کے ساتھ آگے خود بتا رہے من لہو کے مقدار آخر کہ کچھ 25 بندے دوسرے نقل کیے، باقی پھر اپنی طرف سے خود ملائے تاکہ وہ مل کر اس تواتر کی حد تک پہنچ جائے جس کو یہ تواتر سمجھتا تھا۔ فربما لا یکون، بس اوقات وہ نقل تواتر نہیں ہوتا الا دون حد تواتر، مگر یہ ہے کہ وہ تواتر کی حد سے کم ہوتا ہے۔ فلا بد فی معاملتی معہ، تو اس کے لیے ضروری ہے کیا کیا جائے؟ معاملتہ، یعنی اس منقول کے ساتھ معاملہ کیا جائے، کس والا؟ کہ من دخو کے مقدار آخر من اخبار، کہ اس کے ساتھ کچھ اور خبریں بھی ملائی جائیں تاکہ وہ اور یہ مل کر یبلغ المجموع ذالک الحد، اس حد تک پہنچ جائے کہ جو تواتر کی حد ہوتی ہے۔ نعم لو کان ہناک، یہ بات ختم ہوگی۔ لو کان ہناک اثر، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بسا اوقات ایک تواتر کے ناقل پر بھی بسا اوقات اثر شرعی ہوتا ہے، ممکن ہے منقول الہ کے لیے وہ متواتر تواتر کی حد تک نہ ہو۔ ایک مثال دی ہے انہوں نے بڑی آسان سی، مثلا ایک شخص نے نظر کی تھی کہ اگر مجھ تک کوئی خبر متواتر ناقل ہوئی، یعنی ناقل نے کہا کہ یہ خبر متواتر ہے تو میں صدقہ دوں گا۔ اب اس کو ناقل نے کہا کہ ھذا الخبر متواتر، ھذا الاجماع منقول بالتواتر، جو بھی اس نے کہہ دیا، اگرچہ اس کے اپنے نزدیک وہ تواتر کے معیار پر نہ ہو، لیکن چونکہ تواتر ناقل تو ہوا نا، اس کی منت تھی کہ اگر تواتر نقل ہوا چاہے میرے اپنے بننا بھی ہوا، اب نقل تو ہو گیا
اس پر اس منت کی نظر کی ادائیگی واجب ہو جائے گی، ولو اس کے اپنے نزدیک وہ تواتر کا معیار نہ ہو، چونکہ اس کی نظر تھی کہ اگر تواتر ناقل ہوا اور وہ ہو گیا نام لو کان ہناک اثر للخبر المتواتر فی الجملہ، اگر خبر متواتر کوئی اثر ہوا ولو عند المخبر، چاہے وہ متواتر مخبر کے نزدیک ہو اس کے نزدیک نہ ہو، لواجب ترتیبہ علیہ، تو اس پر واجب ہوگا کہ اس خبر متواتر منقولہ پر ترتیب اثر کرے، ولو لم يدل علی ما بحد تواتر مقدار، چاہے اس کے نزدیک وہ او تواتر کی مقدار پر نہ بھی ہو، لیکن چونکہ منقول ہوئی متواتر، بس اس کو اس پر ترتیب اثر دینا ہوگا۔ یہ علیحدہ بات، اجماع منقول کی بحث مکمل ہو گئی۔ خلاصہ اجماع منقول کیا ہو گیا کہ آپ کہیں گے شیخ اخند رحمہ اللہ اجماع منقول کی 5 اقسام میں سے کسی کے صغرا میں اشکال، کسی کے کبرا میں اشکال، کسی کو بھی کشف رائے معصوم کے لیے سبب تام کے طور پر قبول نہیں کرتے، اور اجماع اس وقت تک حجت ہوتے نہیں جب تک اس میں قول معصوم شامل نہ ہو، اور یہ اس کے لیے سبب تام نہیں ہے، لہذا اجماع منقول من حیث اجماع حجت نہیں ہے جب تک رائے معصوم نہ ہو، ہاں البتہ جزء سبب بن سکتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔